بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ایک عظیم فاتح سندھ محمد بن قاسم کو موت کیسے آئی۔ محمد بن قاسم کے حوالے سے ہماری تاریخ اور مدارس کی کتب بار بار یہ تو بتاتی ہیں کہ 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں سپہ سالاری کرتے ہوئے سندھ پر حملہ کیا اور بڑی مہارت سے دیبل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ تھوڑے سے عرصے میں فتح کر لیا۔ تاہم یہ کتابیں اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد کہاں گئے، محمد بن قاسم کی موت کہاں اور کب واقع ہوئی۔ محمد بن قاسم کا اصل نام عماد الدین محمد قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان کو دین اسلام سے متعارف کروایا۔ ان کو اس عظیم الشان فتح کے باعث پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ وہیں سے کھلتا ہے۔ جس علاقے پر سندھ کا اطلاق ہوتا تھا وہ انتہا کا لمبا تھا کہ مغرب سے لے کر مکران تک، جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات تک، اور مغرب میں مالوے وسط سے راجپوتان تک، اور شمال میں ملتان سے گزرتا ہوا جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا، اور اس تمام تر علاقے کو سندھ ہی کہا جاتا تھا۔ مگر یہ سندھ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ شمالی سندھ پر راجہ داہر کے بڑے بھائی دیرسیا کی حکومت تھی، جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ داہر کی حکمرانی تھی۔ ان دونوں بھائیوں میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب راجہ داہر نے اپنے نجومیوں اور اپنے درباریوں کے کہنے پر اپنی سگی بہن لاڈی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نجومیوں کے مطابق لاڈی بہت زیادہ خوش نصیب تھی اور جس سے اس کی شادی ہوتی حکومت اس کے پاس رہتی۔ راجہ داہر کے بڑے بھائی دیرسیا کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ آور ہوا۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوتی، راجہ دیرسیا چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور ہلاک ہو گیا۔ اس طرح راجہ داہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا۔ یہ ملک سندھ بحری قزاقوں، لٹیروں اور سلطنت اسلامیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن گئی تھی۔ ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ تحائف خلیفہ کی خدمت میں ارسال کیے۔ اس جہاز میں کچھ مسلم عورتیں بھی بیت اللہ کی زیارت کی غرض سے سفر کر رہی تھیں۔ دیبل کے مقام پر یہ بحری جہاز بحری قزاقوں اور لٹیروں کا نشانہ بنا اور تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا، سوائے ایک فرد کے جو فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچا۔ ان دنوں مسلمان اندلس یعنی موجودہ اسپین اور ترکستان کی فتوحات میں مصروف تھے۔ اس وجہ سے حجاج بن یوسف نے خط و خطابت کے ذریعے یہ معاملہ نپٹانے کی کوشش کی، مگر راجہ داہر کے منفی جواب سے اس حملے کی نوبت آن پہنچی۔ اس کے لیے جو لشکر تیار کیا گیا اس کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ روم و فارس جیسی عظیم الشان سلطنتوں کے غرور کو خاک میں ملا چکے تھے۔ ان کی جنگی حکمت عملی، ہتھیاروں اور منجنیقوں کا راجہ داہر کی فوج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دیبل جو موجودہ کراچی کے آس پاس کی جگہ ہے، وہاں سے لے کر ملتان تک کے شہر یکے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے۔ فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے سر انجام دیا وہ ان علاقوں کے انتظامات کو بہتر کرنا تھا۔
اس نے فتح کے اگلے روز ہی یہ اعلان کروا دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے پر مکمل آزادی ہے۔ اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے جاری کیا۔ محمد بن قاسم عوام الناس میں اتنا مشہور و مقبول ہو گیا کہ شہر کے لوگوں نے ان کی یاد میں شہر کے بیچوں بیچ ان کا ایک مجسمہ تیار کروا دیا۔ اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا تاریخ باب۔ تقریباً سارے مورخین اس بات سے متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات 20 یا 19 برس کی عمر میں ہوئی۔ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد 2 یا 3 سال تک زندہ رہے۔ دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ اگرچہ مورخین ان کی موت سے متعلق متفقہ فیصلہ نہیں دیتے، تاہم اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنرز کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش کا 96 ہجری میں قتل ہو گیا۔ امی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہوا، کیونکہ ولید کے بعد اس کے بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج بن یوسف کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت سے پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن اس کی عداوت کا بدلہ حجاج بن یوسف کے تمام خاندان سے لیا گیا۔ محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج بن یوسف کے خاندان کے فرد ہونے کے جرم میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے 2 بیانات ملتے ہیں۔ چچ نامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت راجہ داہر کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم سلیمان بن عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ داہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک بہت ہی زیادہ ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے واپس لے آؤ۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی اور محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر واپس لے جایا جا رہا تھا کہ دم گھٹنے سے راستے میں ہی دردناک طریقے سے موت واقع ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ داہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا تو اس نے ان لڑکیوں کو بھی زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ محمد بن قاسم کی موت کا دوسرا بیان البلادری کی کتاب فتوح البلادان سے بیان کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا، اس لیے حکومتی نظام سنبھالتے ہی حجاج بن یوسف کے دل دادا لوگوں کو قید کروا لیا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والے تشدد کی وجہ سے محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دونوں بیانات جو ہم نے آپ کے گوش گزارے ہیں، ان دونوں ہی میں حاکم وقت ہی محمد بن قاسم کی موت کا سبب بنا۔